لیکن اب سوال پیدا ہوا کہ اتنی بڑی شکست کا انتقام لینا ہے. اب یہ قبائلی زندگی کا بہت اہم معاملہ ہوتا ہے کہ قبائل میں جب اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو پھر جو ان کا خون جوش کھاتا رہتا ہے جب تک کہ کوئی انتقام نہ لے لے. چنانچہ بدر کی شکست کے بعد یہی کیفیت قریش مکہ کی ہوئی. انہوں نے لوگوں نے قسمیں کھا لی کہ وہ اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے جب تک کہ اس شکست کا بدلہ نہیں لیتے. چارپائیوں پہ سوئیں گے نہیں، زمین پر سوئیں گے جب تک کہ اس شکست کا بدلہ نہیں لے لیتے. تو ایک تو یہ کیفیت تھی کہ جو یوں سمجھیے کہ اپنے آبائی دین کی حمیت اور حمایت پر مستضاد ایک انتقامی جذبے کی شکل میں جو ہے وہ پورا کا پورا ایک ایسی کیفیت بن گئی کہ اس میں قریش کا ایک ایک فرد جیسے کہ آگ میں جل رہا. اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ قافلہ جو بدر کے ایکسائٹنگ کازز میں سے ایک تھا، جو جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں جب شام کی طرف، تو حضور نے اس کا تعاقب کیا تھا لیکن وہ بچ کر نکل گیا تھا. اب جب وہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان نے جو کہ قافلے کا سردار تھا، SOS کال یعنی ایمرجنسی میں مدد کی ایک جو ہے اس نے درخواست بھیج دی مکے والوں کو کہ مجھے اندیشہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس قافلے پر قبضہ کر لیں گے، لہذا مدد کے لیے فوراً آؤ. تو یہ بھی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی. تو اسی طریقے سے جو واقعہ نخلا ہوا تھا جس میں کہ ایک مشرک مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، تو اس کو بھی ایک دوسرا سبب بنا تھا فوری ایکسائٹنگ کاز. تو یہاں ایک کام تو قریش نے یہ کیا تھا بدر کی شکست کے بعد کہ وہ جو قافلہ بچ کر آ گیا تھا، چونکہ وہ راستہ جو ہے بدل کر ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر مکے پہنچ گیا، اس کا سارا اثاثہ انہوں نے وقف کر دیا. کوئی شخص اس میں سے نہ اپنے راس المال میں سے ایک پیسہ لے گا، نہ منافع میں سے ایک پیسہ لے گا. یہ سارا کیپٹل اب وقف ہے ایک جنگ کے لیے، انتقامی جنگ کے لیے، جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، ساز و سامان فراہم کرنا ہے، اس کے لیے ہتھیار فراہم کرنے ہیں، اس کے لیے رسد فراہم کرنا ہے. لہذا یہ پوری طریقے سے اسی کے لیے وقف رہے گا. دوسرا یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے تقریباً 3 ماہ بعد ابو سفیان نے ایک شمخون مارا. مدینے کے آس پاس جو علاقے تھے، آس پاس کے جن میں باغات بھی تھے، کچھ کھجوروں کے درخت کاٹ دیے، کچھ جانور جو ہے ہلاک کیے، کچھ کو وہ بھاگ کر لے گیا. جب حضور کو اطلاع ملی، یہ غزوہ سویق کہلاتا ہے، تو حضور نے پیچھا کیا تو پھر وہ بھاگا بری طریقے سے، اور اتنی تیزی کے ساتھ بھاگا ہے، اتنا روب مسلمانوں کا اس وقت ہو چکا تھا، کیونکہ بدر ابھی تین ماہ پہلے کی بات تھی، کہ پھر وہ اپنا جو رسد کا سامان تھا وہ پھینکتا گیا. ستو کے بورے جو وہ ساتھ لے کر گئے تھے رسد کے طور پر کہ جہاں ضرورت ہوگی پانی میں گھولیں گے اور پی لیں گے، یہ مکمل غذا ہوتی ہے ستو. تو وہ بورے جو ہے وہ پھینکتا چلا گیا تاکہ ہماری سواریوں پر سے بدن کم ہو تو ہم تیزی کے ساتھ بھاگ سکیں، اور ان سب کے اوپر پھر مسلمانوں نے قبضہ کیا. اسے غزوہ سویق کہتے ہیں. لیکن یہ یوں سمجھیے کہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کوئی جو آدمی جو ہے سخت قسم کے جو ہے اسے خفت طاری ہوئی بھی ہو، تو اس میں وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہوئی ہے کہ ان کی خفت میں مزید اضافہ ہو گیا.